اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ روہی چولستان میں واقع شاہی قبرستان میں موجود ہوں اور اس وقت میں ٹھہرا ہوں نواب سر صادق محمد خان پنجم عباسی مرحوم کی بیگم صاحبہ جو کہ انگریز تھیں، ان کی قبر مبارک کے سامنے۔ یہ بی بی پھر مسلمان ہو گئیں نواب صاحب مرحوم سے شادی کے بعد۔ ان کا نام اولیوین جمیلہ عباسی تھا۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم کی پسندیدہ بیوی تھیں۔ نواب صاحب کے ساتھ ہر تقریب میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کی دو بیٹیوں کی قبریں ہیں، ایک یہ ہیں، یہ ان کا نام ہے صاحبزادی غلام صدیقہ۔ یہ دیکھیں، ایک یہ بیٹی ہے انہی بی بی میں سے نواب سر صادق محمد خان عباسی صاحب کی، اور ایک دوسری بیٹی کی قبر یہ موجود ہے۔ نواب صاحب کی رہائش گاہ صادق منزل میں ان بیگم صاحبہ کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواب صاحب صادق گڑھ پیلس میں رہا کرتے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ صادق گڑھ پیلس ریاستی گیسٹ ہاؤس کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا، جبکہ نواب صاحب صادق منزل میں رہائش پذیر ہوا کرتے تھے۔ نواب صاحب سخت مزاج کے آدمی تھے، مگر ان بیگم صاحبہ کی وجہ سے ان کے رویے میں وقت کے ساتھ ساتھ نرمی آتی گئی۔ ایک بہت قیمتی مورتی تھی جو غلام سرور نامی ایک بوڑھے ملازم سے جو اندر صفائی کیا کرتا تھا اس سے ٹوٹ گئی تھی، تو یہ بی بی پھر موقع پر آ گئی تھی۔ تو وہ اس وقت رو رہا تھا، کانپ رہا تھا ڈر سے کہ نواب صادق محمد خان صاحب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے۔ تو بی بی مرحومہ نے اس سے کہا کہ جب دوسرے ملازم بھی ٹھہرے ہوئے تھے اکٹھے ہو کر، تو بی بی مرحومہ نے ان سے کہا کہ نواب صاحب جب بھی تشریف لائیں اور اس مورتی کے متعلق پوچھیں تو آپ کہہ دینا کہ میں یہاں سے گزر رہی تھی اور میرے کپڑے لگنے کی وجہ سے یا ہاتھ لگنے کی وجہ سے نیچے گر کر ٹوٹ گئی ہے۔ اور پھر جب نواب صاحب آئے اور انہوں نے وہ اپنی جگہ پر وہ انتہائی قیمتی مورتی کو نہ دیکھا تو انہوں نے نوکروں کو طلب کر لیا، یہاں مورتی ٹھہری تھی دربار محل میں، وہ کہاں گئی؟ تو پھر مشیر صاحب نے عرض کی کہ وہ بی بی صاحبہ یہاں سے گزر رہی تھیں تو ان کے ساتھ لگنے کی وجہ سے وہ مورتی ٹوٹ گئی ہے۔ تو نواب صاحب پھر خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ تو اتنی پیاری بی بی، اور وہ ایک بزرگ جو تھے جن سے میں یہ واقعہ سن رہا تھا، وہ تو وزاروں قطار رو رہے تھے۔ جو پرانے نوکر ہیں ان کی فیاضی کی، نوکروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی اتنی کہانیاں سناتے ہیں کہ بعض اوقات رشک آنے لگتا ہے اور دل کرتا ہے کہ کاش ہم اسی دور میں زندہ ہوتے جس دور میں اتنے بڑے لوگ اپنے عام ملازموں اور نوکروں کے ساتھ اتنا پیار کیا کرتے تھے جتنے آج کل اپنے اپنوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ بیگم اولیوین جمیلہ عباسی نواب صاحب کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں۔ نواب صاحب نے ان کی قبر خود اپنی نگرانی میں بیٹھ کر بنوائی اور کافی عرصہ تک سوگ کے طور پر کالے کپڑے بھی پہنتے رہے۔ ایک صادق نہ مرا ہم سب مر گئے۔ تو یہ وہی نواب سر صادق محمد خان پنجم عباسی جن کے متعلق مکمل معلومات مہیا ہیں تاریخ میں، اس سے پہلے جو نواب گزرے ہیں ان کے متعلق کم معلومات ہی ملتی ہیں۔ تو انہی کو آج میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی قبر مبارک پر فاتحہ پڑھنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ
وہ عباسی نواب جو اتنے اختیارات کے مالک ہونے کے باوجود، ورنہ آج کل جو ماحول ہے کہ بندہ تھوڑا سا طاقتور ہو جائے تو وہ سب سے پہلے اپنے سے کمزور لوگوں کو جوتیاں مارنا شروع کرتا ہے، ان کو روزی بنا لیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ مجھے اتنا کچھ ملا ہوا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں یہ بھی تھے کہ نواب سر صادق محمد خان عباسی جب حج پر گئے یا ہر 6 مہینے کے بعد جب انگلینڈ جاتے تھے، آپ تصور کریں کہ محل کے سارے ملازموں کو بلا کر پھر معافی مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ پتہ نہیں میں ولسا یا نہ ولسا، میرے کو کوئی غلطی تھی ہوئے تو میرے کو اللہ تے رسول دے نام تے معاف کر لیوے، اور تسا ملازمہ نے اگر کوئی کوتاہی کیتی ہے میری ڈیوٹی دے وچ، میری کہیں شے وچ بے ایمانی کیتی ہے تو میں بھی تو کو اللہ تے دے رسول دے نام تے معاف کیتا آج۔ اور دیکھیں نا، آپ تصور کریں پوری عالم اسلام کی تاریخ پڑھ لیں، شاید چند اور لوگ، چند اور بادشاہ اتنے اختیارات والے گزرے ہوں جنہوں نے اس طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہو جو عباسی نواب کیا کرتے تھے، کہ اپنے ملازموں کو بلا کر کہیں سفر پر جانے سے پہلے اگر لمبا سفر ہوتا تھا تو ان سے معافیاں مانگتے تھے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، ہم سے غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں۔ تو ایسے ہی نہیں، آج لوگ، وہ جو پرانے لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، جن سے ملاقات ہوتی ہے تو دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی خوبیاں تھیں ان لوگوں میں، اللہ پاک بخشے، اللہ پاک جنت الفردوس میں عباسی نوابوں کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک ایسی مسلمان ریاست جس کے دور پر فخر کیا جا سکتا ہے کہ امن و امان والا دور تھا، اور ہر آدمی اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا تھا کہ وہ خود صادق محمد خان ہے۔ اللہ پاک بخشش فرمائے، اللہ پاک اس بی بی کو بھی اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور نواب صادق محمد خان عباسی صاحب کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا کرے۔ اللہ پاک بخشے، اللہ پاک بخشے، اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے۔